أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت ضرور آئے گا، لا يبالي المرء بما اخذ المال، کہ اس دور میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال اور پیسہ کیسے اور کس طریقے سے کمایا ہے، حاصل کیا ہے، امن الحلال ام من الحرام، کیا اس نے مال حلال طریقے سے کمایا ہے یا اس نے پیسہ حرام ذریعے سے جمع کیا ہے۔ اس چیز کی تمیز لوگوں سے اٹھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں مال کے فتنے سے آگاہ اور خبردار فرمایا ہے کہ مال کا فتنہ اس قدر خطرناک ہے کہ جب انسان اس فتنے کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے اندر حلال حرام کا فرق باقی نہیں رہتا ہے۔ مال کمانے کی ہوس اور پیسہ جمع کرنے کی حرص اس کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ وہ حلال اور حرام میں فرق کیے بغیر صرف دولت کو جمع کرنے کو ہدف بنا کر اس کے لیے دن رات کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجودہ حالات پر کافی حد تک صادق آتا ہے کہ آج پیسہ کمانے کے معاملے میں، آمدنی حاصل کرنے کے معاملے میں لوگوں سے حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی۔ کمائی کا ذریعہ کوئی بھی ہو، مال کا حصول اس کو ٹارگٹ بنا لیا گیا ہے۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو اگر ان کو کہا جائے حلال اور حرام کی بات ان کے سامنے کی جائے تو پہلے تو وہ آپ کو بڑی حیرت سے دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ آج کے دور میں تم حلال حرام کی باتیں کر رہے ہو۔ آج حلال حرام کا فرق کون کرتا ہے؟ ہماری زندگی کے پہلے اتنے مسائل ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، مالی مشکلات کا سامنا ہے، اور آپ ہمیں لیکچر جھاڑ رہے ہیں حلال اور حرام کے۔ آپ کو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جب حلال اور حرام کی بات ہوتی ہے کہ حلال کماؤ اور حرام سے بچو، اس کا وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں دنیا ترقی کر کے چاند پر پہنچ گئی اور ہم مسلمان ابھی حلال حرام کے چکر سے نہیں نکل رہے۔ اب ایسے لوگوں کو کون سمجھائے
کہ دنیا کے ترقی کرنے اور دنیا کے چاند پر پہنچنے کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ حلال اور حرام کے فرق کو مٹا دو؟ دنیا کے چاند پر پہنچنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب دین کی تعلیمات قابل عمل نہیں رہی، اور اسی طرح سے دین کی تعلیمات اس قابل ہیں کہ اب ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس قسم کی آج لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ محترم و مکرم سامعین، آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ انٹرنیٹ کی روز بروز ترقی کی وجہ سے باقی شعبہ جات کی طرح تجارت کے شعبے میں بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، اور بہت سارے کاروبار، تجارت کی بہت ساری نئی شکلیں، اور پیسہ کمانے کے، دولت حاصل کرنے کے، پیسے کو اکٹھا کرنے کے، آمدنی کے بہت سارے جدید ذرائع اس دور کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، یا یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کی اکثریت اس وقت پیسہ کمانے کے ان جدید ذرائع کو یا تو اختیار کر چکی ہے یا ان کو اختیار کرنے کی طرف رجحان رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے طریقے رائج ہیں کہ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے جن طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ وقت کو دیکھتے ہوئے آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے صرف دو باتیں رکھنی ہیں۔ انٹرنیٹ سے پیسہ کمانے کے اس وقت ہمارے معاشرے کے حساب سے یا ہمارے ملک پاکستان کے اعتبار سے دو طریقے بڑے رائج ہیں اور بڑے مشہور ہیں اس وقت۔ پہلا طریقہ ہے آن لائن تجارت، آن لائن کمائی، تجارت کی شکل میں، خرید و فروخت کی شکل میں، اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ جب آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں گے اور اسی طرح سے تجارت کے اس میدان کے اندر آپ جائیں گے جدید طریقے سے اس ڈیجیٹل دور کے اندر، اور اسی طرح سے ای کامرس، فری لانسنگ وغیرہ، جب آپ ان معاملات کے اندر داخل ہوں گے تو پوری ایک دنیا ہے جس کا طریقہ کار ہے اور جس کے اصول ہے، بہت سارے معاملات ہیں، ان کی تفصیل میں بیان ہو سکتی ہے۔ تو یہ فری لانسنگ، ای کامرس وغیرہ، ان کو ذریعہ بنا لیا گیا پیسہ کمانے کا۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند ایک اصولی باتیں رکھنی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان اصولی باتوں کو سمجھیں گے بھی صحیح، اور ان اصولی باتوں کو آپ اپنی تجارت، کاروبار، ذریعہ آمدن کے اوپر لاگو بھی کریں گے۔ اور یہ جو اصولی باتیں ہیں یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ اصول متعین کر دیے ہیں۔ دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، جس قسم کے حالات ہو، زمین کا کوئی بھی خطہ ہو اور کوئی بھی صدی ہو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے یہ اصول متعین فرمائے ہیں، اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ اصول کارآمد ہے بھی اور کارآمد رہیں گے بھی۔ آج کئی لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ آج کے دور میں ان اصولوں کے اوپر بندہ کیسے چل سکتا ہے، ان اصولوں کی پابندی کیسے کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی نیت ہو ان اصولوں پر پابندی کرنے کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرر کیے گئے اصولوں کو اپنانے کی کسی کی نیت ہو تو آج کے دور میں بھی وہ ان اصولوں کو اپنا سکتا ہے۔ پہلا اصول، مسند احمد وغیرہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے،
ان اللہ اذا حرم علی قوم شیئا، اللہ تعالی جس قوم پر کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے، حرم علیہم ثمنہ، اللہ تعالی اس قوم پر اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اس حدیث نبوی سے اصول یہ سمجھ آیا کہ جو چیز اسلام کے اندر حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اب چاہے وہ آن لائن تجارت ہو یا اسی طریقے سے عام انداز سے تجارت ہوتی ہے، اس انداز سے تجارت ہو، دونوں صورتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ اصول ہر قسم کی تجارت کے اوپر لاگو ہوگا۔ اگر آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جائیں گے، ای کامرس کی دنیا کے اندر آپ جائیں گے، ڈیجیٹل جو بزنس تجارت ہے، آن لائن تجارت، اگر آپ اس کا معائنہ کریں گے تو بہت ساری ایسی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے کہ جو اسلام کے اندر منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اور ان کی خرید و فروخت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر بڑا بھاری نفع ہوتا ہے، بڑا منافع بخش کاروبار ہوتا ہے، لیکن چیز کیا ہے، پروڈکٹ کیا ہے، حرام ہے اسلام کے اندر۔ دوسرا اصول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سنن کبریٰ بہقی کے اندر، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ۔ اس سے علماء نے ایک اصول اخذ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی اصول ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں تجارت کے معاملے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے علماء نے ایک تجارتی اصول اخذ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ جو چیز بھی مضر ہے، ضرر رساں ہے، نقصان دینے والی ہے، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ اب وہ چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہو تب بھی اس کی تجارت جائز نہیں، اگر وہ چیز انسان کی عقل اس کے لیے نقصان دہ ہو یا انسانی اخلاقیات اور کردار کو خراب کرنے والی، برباد کرنے والی ہو، تب بھی اس چیز کی تجارت جائز نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز بندے کے عقیدے، دین، ایمان اس کو خراب کرنے والی ہو، اس چیز کی بھی تجارت، خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں فتح مکہ والے سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر خطبہ دیتے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، اللہ تبارک و تعالی نے، اور ایک روایت میں ان اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے 4 چیزوں کی تجارت کو حرام کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شراب کا تذکرہ فرمایا، پھر آپ نے مردار کا، جو جانور اپنی موت آپ مر جائے، حلال جانور جس کا گوشت کھانا جائز ہے اگر اس کو حلال شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، وہ جانور شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا، اپنی موت آپ مر گیا، مردار ہو گیا، اللہ کے رسول نے اس کا بھی نام لیا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے خنزیر اور سور کا نام لیا، اور چوتھے نمبر پر آپ نے بتوں کا نام لیا، فرمایا کہ ان 4 چیزوں کی خرید و فروخت کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اب ان 4 چیزوں کے اوپر غور کیجئے، شراب کو آپ دیکھ لیجئے، شراب کے اندر عقل کا بھی نقصان ہے اور اخلاقیات کو بھی برباد کرنے والی ہے، اس لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، ساری برائیوں کی جڑ، اور یہ اخلاق کو ایسا برباد کرتی ہے شراب کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شراب پینے کا عادی ہے وہ اپنی ماں، اپنی خالہ کی عزت کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے سے گریز نہیں کرے، ایسا یہ اخلاقیات کو تباہ کرتی ہے اور اس کے لیے مہلک اور مضر ہے۔
اور اخلاقیات کو تباہ کرنے والی اگر چیزوں کی بات کریں تو اس کے اندر فلمیں بھی آتی ہیں، اور خاص طور پر فحش فلمیں، حیا باختہ مواد، تصاویر، ویڈیوز، وہ بھی اس کے اندر آتی ہے۔ آج لوگوں نے انٹرنیٹ کے اوپر اس کو ذریعہ آمدن بنا رکھا ہے۔ ایسی ویب سائٹیں موجود ہیں، ایسی ایپس موجود ہیں جہاں سے لوگ دیگر فلمیں یا خاص طور پر فحش مواد کے اوپر مبنی فلمیں لوگ وہاں سے خریدتے ہیں، پیسہ دے کر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور آگے واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک وغیرہ کے اوپر گروپ بنائے ہوئے، اور ان گروپوں کے اندر ان کو قیمت کے عوض بیچتے ہیں، اس کو کاروبار بنا رکھا ہے۔ یہ جو اخلاقیات کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، معاشرتی تباہی کا سبب بننے والی چیزیں ہیں، یہ بھی شراب کے حکم میں ہے، اور ان کی خرید و فروخت بھی اسلام کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ اور اگر آپ لے لیں مردار اور خنزیر کو، تو مردار اور خنزیر یہ دونوں چیزیں انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہیں۔ مردار کے اندر بھی انسانی صحت کے لیے نقصان ہے، اور خنزیر کے اندر بھی انسانی صحت کے لیے بھی نقصان ہے، اور انسان کی اخلاقیات کو بھی خنزیر برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ آج تو جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ جو خنزیر کا گوشت ہے، اس کے اندر بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں، اور خنزیر کے اندر اخلاقی اعتبار سے، اخلاق کے خراب کرنے کے اعتبار سے یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ دنیا کے ہر پرندے اور جانور کے اندر غیرت کا مادہ موجود ہوتا ہے، لیکن جو سور اور خنزیر ہے یہ وہ واحد جانور ہے جس کے اندر غیرت کا مادہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو خنزیر کھانے کے عادی ہے، ذرا ان کی غیرت کا اندازہ لگا لیجئے۔ یورپی اقوام اور مغربی اقوام، ان کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، ان کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے ان میں سے کسی سے پوچھا، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہے تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ اس نے کہا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرنا چاہے تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ جسمانی تعلق قائم کرنا چاہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام نے اس کی تجارت کے اوپر بین لگا دیا ہے۔ مردار، خنزیر صحت کے لیے نقصان دہ۔ اور بات کریں بتوں کی، بتوں کے اندر مورتیاں وغیرہ یہ چیزیں بھی آتی ہیں، اور سلیب بھی آتی ہے۔ جس چیز کی دنیا کے اندر عبادت ہوتی ہے وہ سب اصنام اور بتوں کے اندر شامل ہے۔ اس کو کیوں حرام کیا؟ کیونکہ اس سے بندے کے دین، بندے کے عقیدے اور ایمان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ کے علاوہ ان کے سامنے جھکا جاتا ہے، صلیب وغیرہ کی پوجا کی جاتی ہے، جن چیزوں کی عبادت اور پرستش ہوتی ہے۔ اسلام نے لوگوں کے دین، ان کے عقیدے، ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو ذریعہ معاش بنانے کے اوپر اسلام نے پابندی لگا دی، بین کر دیا ہے۔ خبردار ان چیزوں کی بے نہیں کرنی ہے، خرید و فروخت نہیں کرنی ہے۔ تو اسلام کا یہ بڑا سنہرا اصول ہے۔ اور تیسرا اصول صحیح مسلم میں رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ صحابی فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیع غرر سے منع فرمایا۔ بیع کا مطلب ہے لین دین، خرید و فروخت، تجارت۔ غرر کا مطلب ہے فریب اور دھوکہ۔ ہر وہ بیع، ہر وہ لین دین، ہر وہ تجارت جس کے اندر فریب ہوگا، جس کے اندر دھوکہ ہوگا، رسول کریم کے اس متعین کردہ اصول کے مطابق وہ لین دین، وہ تجارت حرام ہو جائے گی۔ اور اس وقت جو آن لائن تجارت ہو رہی ہے، عموماً اکثر طور پر اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی ایک شکل تو یہ ہے چیز ہوتی نہیں ہے،
صرف اشتہارات کی حد تک چیز ہے، صرف ویب سائٹ کے اوپر چیز موجود ہے، بیچنے والے کے پاس حقیقی طور پر چیز نہیں ہے، صرف اس کی تصویر ہے، پروڈکٹ کا اشتہار ہے، حقیقت میں پروڈکٹ اس کے پاس نہیں ہے، آگے وہ بیچ رہا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں معدوم چیز کی بے۔ معدوم ایسی چیز جو ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرمایا، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، نہا عن بیع حبل الحبل، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حاملہ اونٹنی کے حمل کی بے سے منع فرمایا۔ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، ایک بندہ آتا، یہ چیز میں نے جانور خریدنا ہے، جی خریدو، آپ اس طرح سے کرو، تمہاری یہ جو اونٹنی ہے یہ جب حاملہ ہوگی اور پھر یہ حمل کے نتیجے میں اونٹنی کو جنم دے گی، پھر جب وہ اس کی جو اونٹنی کی بیٹی ہوگی جب وہ حاملہ ہوگی، اس کا جو پھل ہوگا میں تم سے خریدتا ہوں۔ اب جس اس کے بچے کی بے ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، وہ حقیقت میں موجود ہوتا تھا، وہ ہے ہی نہیں۔ یہ اونٹنی کب حاملہ ہوگی، کب بچہ جنم دے گی، اونٹ ہوگا، اونٹنی ہوگی، اور آگے بالفرض اونٹنی ہو گئی، وہ بچہ دے گی نہیں دے گی، اونٹ ہوگا، اونٹنی ہوگی، تو پتہ ہے اس کا؟ یہ یوں کہہ لیں ہوا کے اندر کاروبار ہو رہا ہے۔ اور یہ جو آن لائن تجارت ہے، اس کے اندر بھی عموماً یہ ہوا کے اندر ہی سارا بزنس چل رہا ہوتا ہے۔ اشتہار شو ہو رہا ہے، تصویر نظر آ رہی ہے، اور چیز کمپنی کی آن لائن تجارتی مرکز سٹور کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، حقیقت میں ہے ہی نہیں، اور اس کی بے ہو رہی ہے، بندہ خرید رہا ہے، آگے اس کو بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بے سے تجارت سے منع فرمایا۔ اور آج کل ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ خود مفتی بن جاتے ہیں، میری بات ذرا کڑوی اور سخت ہے لیکن بات حقیقت یہی ہے، سیلف میڈ مفتی ہم بن جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی مولویوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ترقی یافتہ دور ہے، تجارت ترقی کر گئی، فلاں چیز ترقی کر گئی، ٹھیک ہے نا، ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نئے نئے مسائل ان کو آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کبھی آئیں، کبھی بیٹھے، پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے علماء کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا۔ نہ آتے ہو، نہ بیٹھتے ہو، نہ پوچھتے ہو۔ کچھ لوگوں نے آپ کی ذہن سازی کر دی، جدید قسم کے فقیہ، مجتہد اور مفتی آپ نے ان کو اپنے ذہنوں کے اندر کھڑا کر دیا۔ جدید قسم کے سکالرز، جی میں تو فلاں سکالر کو سنتا ہوں، علماء کو میں نہیں سنتا ہوں، روایتی علماء ہیں۔ ہم نے تو نام بھی رکھ رکھے علماء کے، مختلف قسم کے ہم نے نام بگاڑ کے نام بھی رکھ رکھے، روایتی علماء ہیں، بیچارے سیدھے سادے ہیں، ان کو کیا پتا یہ جدید مسائل کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم کیا بن جاتے ہیں؟ سیلف میڈ مفتی بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی سمجھ لیتے ہیں۔ جی یہ کام جہاں تک مجھے علم ہے، یہ آن لائن کام کرنا، اس آن لائن طریقے سے پیسے کمانا بالکل جائز ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے، کیا علم ہے تجھے؟ کس بات کا علم ہے تجھے؟ علم ہے بھی، علم کس چیز کا نام ہے اس بات کی بھی خبر ہے؟ بڑے اطمینان سے بتاتے ہیں جہاں تک مجھے علم ہے تو یہ کام کرنا ٹھیک ہے۔ یہاں تو اتنی پیچیدگیاں ہیں، اتنا الجھا کے رکھ دیا ہے معاملات کو، یہ ای کامرس اور اسی طرح سے آن لائن بزنس، آن لائن تجارت، اتنا معاملات کو الجھا کے رکھا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو بھی بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ تجارت کی، کاروبار کی اس نئی جدید شکل میں شرعی اعتبار سے فلاں خرابی پائی جاتی ہے۔ اور جناب ہم کیا کہتے ہیں؟ جی جہاں تک مجھے علم ہے تو یہ کاروبار بالکل ٹھیک ہے، مجھے بظاہر کوئی ایسی خرابی نہیں نظر آ رہی، تمہیں نظر بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جس کو تم علم سمجھ رہے ہو نا اپنا، وہ علم نہیں ہے، وہ لا علمی ہے۔ اور پھر اچھا یوں بھی اگر نہ کریں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، گوگل کے اوپر دیکھ لیں گے،
ہم نے لکھا، اس کو ٹائپ کیا، اپنی مرضی کا فتویٰ ڈھونڈ لیا، جواز نکال لیا، تو اس کے بارے میں فتویٰ موجود ہے علماء۔ اس عالم نے جس بندے کو فتویٰ دیا ہے اس بندے کی حالت بھی آپ جیسی تھی، کس دور میں کن حالات میں فتویٰ دیا ہے، کن شرطوں کے ساتھ دیا ہے، اس بات کا بھی فرق کیا آپ نے۔ جی میں خود تلاش کر لوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے علماء کے پاس جانے کی، ٹھیک ہے، نہیں ہے ضرورت تو پھر جاؤ، جو حرام کام ہے، جو غلط کام ہے، جو غیر شرعی بیوع ہے، پھر کرتے رہو، بڑی خوشی سے کرتے رہو۔ یہ بڑے باریک معاملات ہوتے ہیں، بڑے دقیق معاملات ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے علماء کو بھی انتہائی غور و خوض کے بعد سمجھ آتے ہیں، جو شریعت کے علم کو پڑھنے پڑھانے کے اندر زندگیاں گزار چکے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھے جی میں نے گوگل سے دیکھا تھا، مجھے خود کوئی بات نہیں معلوم ہو رہی۔ دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ ہر بندہ جو ہم میں سے عالم بنا پھرتا ہے نا، مفتی کی سند لے کر پھرتا ہے، جی جائز ہے جائز ہے، مولوی کے پاس نہ جانا، یہ تو ہر چیز کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے نعرے بنا رکھے ہیں، مارکیٹ میں چل رہا ہے، سارے کر رہے، لہذا جائز ہے، یہ ہمارے اصول ہے۔ رسول اللہ کا اصول کیا ہے؟ ہر وہ بے جس کے اندر غرر ہوگا، دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا، اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ معدوم چیز کی بے چیز ہے نہیں، زمینی حقائق کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بس وہی بات ہے، ہوا کے اندر بزنس ہو رہا۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ چیز مجہول ہوتی ہے، اس کے اوصاف کا نہیں پتا، پروڈکٹ موجود ہے حقیقت میں بیچنے والے کے پاس، لیکن آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے دیکھا صرف اس کا اشتہار، تصویر دیکھی، بڑی خوبصورت تصویر تھی، بڑا زبردست اشتہار تھا، لیکن کیا حقیقت میں وہ چیز اسی طرح سے تھی جیسے اشتہار اور تصویر پر نظر آ رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ آپ کو نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کا، تو یہ چیز کیا ہو گئی؟ مجہول ہو گئی، نامعلوم ہو گئی، اس کے اوصاف کا پتہ نہیں ہے۔ پروڈکٹ موجود ہے، اس تجارتی سٹور کے اوپر، آن لائن تجارت کرنے والی کمپنی کی ویب سائٹ کے اوپر چیز موجود ہے، لیکن کیا اسی طرح سے جیسے بتائی گئی یا اس سے مختلف ہے؟ یہ جاننا بھی، اس کو کلیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اصول بھی کس نے دیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ چوتھا اصول، اسلام کے اندر سود حرام ہے، لہذا جس کاروبار اور تجارت کے اندر سود پایا جائے گا وہ حرام ہوگا۔ آج کل ایک بڑی چلاکی کی جاتی ہے، چلاکیاں تو ویسے بڑی ہے، ہیلے بہت زیادہ ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، خاص طور پر یہ جو آن لائن تجارت وغیرہ، اس کی جو بات ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ہر بندہ، جب آپ سوشل میڈیا پر جائیں گے نا، ہر بندہ جناب اس نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہوئی ہے، آپ انٹرنیٹ سے پیسے کیسے کمائیں، فری لانسنگ سے پیسے کیسے کمائیں، آپ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پر کیسے بزنس، بہت ساری آپ کو ویڈیو ملیں گی۔ اور اس طرح کے کئی لوگ بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں، فلاں جی وہ 20,000 کماتا تھا، اب 10 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے، یہ علماء آپ کو بتائیں گے، یہ آپ کو علماء بتائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص حرام طریقے سے بزنس کرتا ہے، آن لائن تجارت کرتا ہے، لاکھوں کا، کروڑوں اربوں کما لے، علماء کے گھر سے جا رہا ہے، نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ اب کوئی بندہ کہے جی کوئی بات نہیں، بے روزگاری پاکستان میں ویسے عام ہے، چلو اگر نوجوان کسی سمت انہوں نے توجہ کی ہے تو آپ کیا بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ اب یہ بظاہر کیا ہے، بڑا مخلص اور خیر خواہ ہے، اللہ کی قسم مخلص اور خیر خواہ نہیں ہے، اس سے بڑا بدنیت کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ نوجوان نسل کو سود کے گٹر میں دھکا دے رہا ہے اور علماء اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بندہ بڑا خیر خواہ بن جائے کہ جناب اگر اس کا کوئی کام لگ رہا ہے تو روزی روٹی کا انتظام ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے نا خواہ مخواہ اس کے کام کے اندر رکاوٹ بن رہے۔ تو آن لائن تجارت ہے، اس قسم کے معاملات ہے، شریعت کو بھول جائے، دین بھول جائے، قرآن بھول جائے، رسول اللہ کے فرمان بھول جائے، مسلمان کبھی بھی
اس چیز پر سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے، ہر چیز پر سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کے اوپر سچا مسلمان کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ جو آن لائن تجارت، اس کے بہت سارے نت نئے اس کے طریقے ہیں، اس کے اندر یہ چیز، یہ خرابی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے سودی معاملات ہوتے ہیں۔ بڑے ماہر ہیں یہ جو آن لائن تجارتی کمپنی والے ہیں، بڑے ماہر ہیں آپ کو پھنسانے میں، سودی ہیلے کرنے میں، اور سودی جو ہے نا یہ ہیلے بازیاں کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ آپ کو تو سمجھ نہیں آتا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ گھیر گھور کے جو ہے نا ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے کسی بھی طریقے سے آپ کو کہیں نہ کہیں لا کر سود کے جال اور چکر کے اندر پھنسا دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی چلو تھوڑا بہت سود ہے کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا بہت سود ہے کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا بہت سود ہے تو مطلب لے لو اس کو۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اب جو کہتے ہیں نا تھوڑا سا سود ہے، یہ زیادہ تو نہیں ہے، زیادہ ہوتا تو چلو ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آخر ایمان ہمارے اندر بھی موجود ہے، زیادہ ہوتا تو تھوڑا سا ہے، یہ تو تھوڑی سی شرح ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث آپ کو سنانے لگا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم، جس بندے کو پتا ہو کہ یہ درہم جو میں کھا رہا ہوں اور یہ لقمہ بن کر، غذا بن کر، کھانا بن کر میرے پیٹ کے اندر اتر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا ایک درہم بندہ جان بوجھ کر کھاتا ہے، اشد عند اللہ، اللہ کے ہاں سود کے ایک درہم کا گناہ من 36 زنیہ، 36 بار زنا کرنے سے بھی اللہ کے ہاں سود کے اس ایک درہم کا گناہ زیادہ ہے۔ تھوڑا سا سود ہے، اتنا تو چلتا ہے، اب کیا کرے، کاروبار بند کر دے۔ اتنی سختی تو نہیں ہے اسلام میں، مجبوری ہے ہماری، ہم نے کاروبار کر دے، اور اس کے اندر یہ سودی لین دین چل رہے، سودی معاملات چل رہے ہیں۔ ایک درہم سود کا 36 بار زنا کرنے سے اللہ کے ہاں زیادہ سنگین ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان۔ اور آگے سے میں دلیلیں دوں، تھوڑا سا انٹرسٹ ہے، تھوڑا سا سود ہے۔ اپنے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، پیسے پر نظر نہ رکھو۔ یہ دیکھو جہاں پر سود کا 1 روپیہ کیا 1 پیسہ بھی آ جائے چھوڑ دو اس کو۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو باقی جو سود کے باقی کھاتے وغیرہ ہیں چھوڑ دو ان کو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو، یعنی وہ تجارت جو حرام سے پاک ہو، اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہے، اور اللہ نے سود کو، ربا کو حرام کر دیا۔ بڑی عجیب و غریب شکلیں یہ آن لائن تجارت کے اندر، ای کامرس کے اندر پائی جاتی ہیں، سود کی بڑے ہیلے پائے جاتے ہیں۔ اب یہ اصول ہے، قرآن اور حدیث کا متعین کردہ اصول ہے، جس تجارت لین دین کے اندر سود آ جائے گا اس لین دین اور تجارت کی اسلام کے اندر اجازت نہیں۔ اور ایک اور اصول، جس لین دین کے اندر جوا آ جائے گا اس کی بھی اسلام کے اندر اجازت نہیں۔ جوئے کی حرمت کے اوپر قرآن حدیث سے دلائل موجود ہے۔ جوا کیا ہوتا ہے، بندے نے پیسہ لگایا، انویسٹ کیا، یا تو سارا ڈوب گیا یا راتوں رات امیر ہو گیا، راتوں رات لاکھوں جناب کروڑوں کا اس کو نفع آ گیا۔ اور اس قسم کے معاملات یہ آن لائن تجارت کے اندر بہت زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں۔ اور ایک اور اصول، اسلام یہ کہتا ہے کہ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں، جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ابو داؤد میں، لا بیع الا فیما تملک، جن چیزوں کے تم مالک ہو انہی کی خرید و فروخت کر سکتے ہو، بے انہی کی، تجارت انہی کی۔ سنن نسائی میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ نے حضرت حکیم بن حزام کو فرمایا تھا لا تبعہ
حتی تقبضہ، سودے کو اس وقت تک نہ بیچو جب تک وہ تمہارے کنٹرول اور اختیار میں نہ آ جائے، جب تک تمہارے قبضے میں نہ آ جائے۔ قبضے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اس کے اوپر مکمل کنٹرول ہو، وہ اس کو خود استعمال کرے، کسی کو ہبہ کرے، کسی کو بیچنا چاہے، مالک کی طرف سے اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہ ہو، مکمل کنٹرول، قبضہ اس کا حاصل ہو گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین ہے۔ اور آن لائن تجارت کے اندر ایک خرابی یہ بھی پائی جاتی ہے، کئی چیزوں کو قبضے میں کنٹرول میں آنے سے پہلے خریدا اور ڈیلیوری سے پہلے ان کو بیچ دیا۔ یا تو اس چیز کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، یا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے، ابھی تک ڈیلیور نہیں ہوئی، بندے نے، خریدار نے حاصل نہیں کی، ملکیت میں نہیں آئے، آگے اس کو بیچ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ایسا کرنا جائز نہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پیسہ کمانے کے طریقوں میں سے دوسرا طریقہ جو اس وقت ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہی رائج ہے، وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا سے پیسہ کمانا۔ بڑا وسیع میدان ہے، وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت ہو چکا ہے، اختصار کے ساتھ اس کے بارے میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے لازمی طور پر رکھنا چاہتا ہوں۔ سوشل میڈیا، اس کے مختلف پروگرامز ہیں، مختلف اس کی ویب سائٹیں ہیں، ایپس ہیں، لمبا ایک موضوع ہے۔ اس کے ذریعے لوگ پیسہ کماتے ہیں۔ پیسہ کمانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بندے نے، سوشل میڈیا صارف نے ایک کنٹینٹ بنایا، ویڈیو بنائی، اور اس کو یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا کے اوپر اس نے اپلوڈ کر دیا۔ اب جتنے لوگ اس کے کنٹینٹ اور اس کی بنائی ہوئی، اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ویوز آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر یوٹیوب وغیرہ مالی فوائد حاصل کرتا ہے، اشتہار دے کر یا جس طریقے سے بھی۔ وہ جو مالی منافع فوائد یوٹیوب وغیرہ حاصل کرتا ہے، اس میں سے اس سوشل میڈیا صارف کو بھی وہ حصہ دیتا ہے اپنی طے شدہ پالیسی کے مطابق۔ اب یہ تو پوری ایک دنیا ہی الگ سے نظر آتی ہے۔ اب کس کس سوشل میڈیا کے پروگرام پر بات کریں، کیا کر رہی ہے نوجوان نسل، وہ ایک پھر لمبا موضوع ہے۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ پہلی بات، سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو سارا کچھ کیا جاتا ہے، کنٹینٹ بنا کر، ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ فیک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہے، اور اس فیک ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کی عزت پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہماری قوم کی یہ عادت بن چکی ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی غلط افواہ اڑائی جائے گی، ہم اس کے اوپر کان بھی دھریں گے، ہم اس بات کو سنیں گے بھی، اور اس کو جنگل میں آگ کی طرف پھیلا دیں گے۔ یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی تہمت لگا دو، ڈال دو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر، تو پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے، چند منٹوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر جناب ویوز آ رہے ہیں، لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، آگے بھیجو اس کو، دوست احباب کو دکھاؤ، یہ کر دو، پھیلا دو اس کو۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا، احرام کے اندر وہ ملبوس ہے، کعبہ کے صحن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کعبۃ اللہ بھی نظر آ رہا ہے اس کی ویڈیو کے اندر، اور وہاں پر وہ اعتراف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے بہت ساری فیک ویڈیو بنائی، میں نے بہت ساری جھوٹی ویڈیو بنائی، لوگوں کو میں نے بدنام کیا، لوگوں کو میں نے بلیک میل کیا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ اب جب میں عمرہ کرنے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ احساس میرے دل کے اندر ڈال دیا ہے کہ اتنی میں نے جھوٹی ویڈیو بنائی، اتنا میں نے لوگوں کو بلیک میل کیا، ان کی عزتوں کو اچھالا۔ آج میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں، آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں اپنی اس غلط حرکت سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ بھی تو ایک مصیبت ہے نا، فلموں کے اندر، ڈراموں کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر جناب بے حیائی کے ریکارڈ توڑ دو، اور پھر عمرہ کر کے بھی آ جاؤ، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی، اگر وہ یہ سارے کام کر رہے، عمرہ بھی تو کر رہا ہے نا۔ ہاں یہ بھی تو ہے ہمارے یہاں پہ، سارا سال فحاشی پھیلاؤ اور پھر عمرہ بھی کر کے آ جاؤ، فحاشی اور یعنی کو ذریعہ آمدن بنا کر اسی پیسے سے
जनाब उम्रे के सारे अखराजात बर्दाश्त हो रहे हैं, बड़े खुश हैं, तस्वीरें आ गई सोशल मीडिया के ऊपर, जी ठीक है फला अगर इस तरह के काम करता है, उम्रे भी तो कर रहा है ना। उस नौजवान की ये बात सुनकर मुझे हैरत भी हुई, लेकिन इस बात की खुशी भी हुई कि चलो कम से कम उसने एतराफ तो कर लिया ना। सच या झूठ ये उसका अल्लाह का मामला है। मान तो गया ना कि मैंने फेक वीडियो बनाई और मैंने लोगों को ब्लैकमेल किया, मैंने ये जो कैमरा मेरे हाथ में आया था, मैंने इसके जरिए पता नहीं कितनी लोगों की पकड़ियों इज्जतों को उछाला और इसको जरिया अंतरी बनाया। कमा रहे, यूट्यूब से कमा रहे, लाखों लोग देख रहे, जनाब लाखों के अंदर आमदनी हो रही, बंदा बड़ा खुश है, अच्छा काम मिल गया। एक तरीका तो ये है सोशल मीडिया के ऊपर। दूसरा तरीका क्या है? फनी वीडियो। अब फनी वीडियो तो हम भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, गुंजाइश है, इस्लाम के अंदर अब इतनी भी सख्ती नहीं है कि मजाक की इजाजत ना हो, इस्लाम मजाक की इजाजत देता है। कई वालिदैन ने अपनी औलाद को ये फनी वीडियो, मजाहिया वीडियो बनाने की इजाजत दे दी। अब फनी वीडियो के अंदर नौजवान नस्ल बना क्या रही है, क्या कुछ बनाकर यूट्यूब वगैरह पर डाल रही है। सबसे पहले इस्लामी अहकामात, इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया जाता है, इस्लामी इबादत, इस्लामी शआइर का मजाक उड़ाया जाता है ये फनी और मजाहिया वीडियोस के जरिए। और उनमें से कई वीडियो हमारी नजरों के सामने आती है, हम उनको देखते हैं, हम उनको आगे शेयर भी करते हैं। हमारी दीनी गैरत, हमारी ईमानी गैरत नहीं चाहती है कि अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ा रहा है वो बकबक चंद टकू के बस, और हम उसको देख रहे और उसको आगे फैलाकर उस बेहया इंसान को हम उसको सपोर्ट कर रहे और उसकी आमदनी का जरिया बन रहे। अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ा रहे, पर्दे का मजाक नहीं उड़ाया जाता, फनी मजाहिया वीडियो के नाम पर दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाया जाता, नमाज का मजाक नहीं उड़ाया जाता, रोजू का मजाक नहीं उड़ाया जाता। और कौन कौन सी इबादत है जिनका मजाक नहीं उड़ाया गया। ये फनी और मजाहिया वीडियो बन रही, ये मुनाफिकों का काम है और ये अल्लाह की किताब है। सूरह तौबा को पढ़िए, मुनाफिकीन क्या करते थे। अल्लाह ने खुद फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी, आप कह दीजिए अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन। मजाक बनाने उड़ाने के लिए तुम्हें अल्लाह की जात मिली है, अल्लाह की आयतें अहकामात मिले, अल्लाह का रसूल मिला। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। बहाने न बनाओ, ईमान लाने के बाद तुम काफिर हो चुके हो। ये अल्लाह का कुरान है। ये मजाहिया वीडियो के नाम पर हमारे स्टेटस पर भी चल रही है, हम भी भेज रहे। तो दीनी ईमानी गैरत का मुजाहरा करो। अल्लाह की बंदी ये कोई करने वाला काम है। आपका दुश्मन भी इस्लाम का मजाक उड़ाना चाहता है, आप भी सिर्फ चंद टकों के लिए आप भी अपने दीन, कुरान, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात, इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ा रहे। कोई इंसान को शर्म आनी चाहिए, कोई हया आनी चाहिए। मेरा लहजा बड़ा सख्त है, लेकिन बात ये कोई मामूली छोटी बात नहीं। हम कर क्या रहे हैं चंद टकों के लिए। क्या होता है दुनिया का, कितना खा लोगे, कितना मौज मस्तियां कर लोगे, सिर्फ पैसे के ऊपर नजर है। आमदनी बड़ी होगी, पैसे बड़े आएंगे, यूट्यूब से अर्निंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो अल्लाह के बंदों कुछ होश के नाखून लो। और फिर मजाक के नाम पर फोहश किस्म की जुगतबाज सोशल मीडिया पर छाए हुए। अब जनाब उनके लाखों ने करोड़ों फैन, और फैन भी कौन है? आप लोग हैं, आप लोग हैं। मेरा लहजा जरा कड़वा है, मुझे माफ कीजिएगा। ये जो लाखों करोड़ों लोग इनके देखने वाले हैं, उनके अंदर हमारा शुमार भी होता है। मेरा मतलब उन लोगों का जो उनको देखने वाले हैं। ये फौज किस्म की जुगतबाजियां करने वाले जनाब, उनके क्लिप हम फैला रहे, वो अपनी फांसी मार रहे, फांसी फैला रहे, वो जुगतबाजियां कर रहे, और हम फैमिली में भी बैठकर देख रहे और इसी तरह से लोगों को भेज रहे। ये फांसी उरियानी
اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے؟ یہ فحش قسم کی گفتگو، فحش قسم کی جگت بازی، اس کی اسلام کے اندر قطعی اجازت نہیں۔ اور پھر جھوٹ بولنا، فنی ویڈیو بنانے کے لیے، مزاحیہ ویڈیو بنانے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹ گھڑنا، جھوٹ بولنا۔ ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی وہ حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، لوگ اس کی باتوں پر کہہ کے مارے، ہنسے۔ آپ نے فرمایا 3 بار فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے اس کی۔ اور اس کو لوگوں نے کیا بنا لیا؟ کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ اور مزاحیہ ویڈیو کے نام پر آپ دیکھتے جائیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک اور طریقہ سوشل میڈیا کے اوپر ویلاگنگ وہ چل رہی ہے۔ ایک طرف تو ٹک ٹاک ہے جہاں پر ہماری نوجوان نسل ناچ ناچ کر بڑے پیسے کما رہی ہے۔ یوٹیوب کے اوپر ویلاگر ہے جی، فلاں ویلاگ بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اب یہ بھی ایک الگ سے ایک دنیا ہے، ایک الگ سے نشہ ہے۔ اب یہ جو ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر ویڈیو بننے کا آغاز ہوا، پہلے کیا تھا؟ ناچ گا رہے ہیں، اس کے اوپر ڈانس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لڑکیوں نے آنا شروع کر دیا، پورا بناؤ سنگار کر کے، سج دھج کر، اور بعض دفعہ تو انتہائی بےہودہ قسم کا لباس پہن کر وہ آ رہی ہے، ٹک ٹاک کے اوپر گانا لگا کر ناچ رہی ہے، ویڈیو بنا رہی ہے، سوشل میڈیا پر نشر کر رہی ہے، اور ان کے لاکھوں کروڑوں فین وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ مسلمان عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زیب و زینت، اپنے بناؤ سنگار کو غیر محرموں کے سامنے مسلمان عورتیں ظاہر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ یہ اللہ کے فرامین ہیں مسلم خواتین کے نام۔ اور جب لوگوں نے دیکھا فلاں کی بہن بیٹی اس نے ڈانس کر کے دکھایا سوشل میڈیا کے اوپر، راتوں رات مشہور ہو گئی، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، لوگوں نے بھی کہا خیر ہے، پیسے آ رہے ہیں۔ ہائے مال کا فتنہ، انسان کی غیرت بھی چھین لیتا ہے، غیرت بھی چھین لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ ان المؤمن لیغار، مسند احمد کے اندر 3 بار آپ نے فرمایا تھا اللہ کی قسم مومن کے اندر غیرت ہوتی ہے۔ اس کے گھر کی عورت کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر پڑے، مومن گوارا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ والدین نے سوچا، بھائیوں نے دیکھا بہن وائرل ہو گئی، ماں باپ نے دیکھا بیٹی وائرل ہو گئی، کہا شاباش بیٹا اور ویڈیو بنا، پیسے آ رہے ہیں، گاڑی آ رہی ہے، بدلہ بن رہا ہے، جناب وہ ٹرپ کے اوپر جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ غیرت بھی چھین کر لے گا پیسہ۔ کل تک یوں ہوتا تھا، اگر کسی کو کہا جاتا تھا شرم نہیں آتی، اپنی بیوی بہن بیٹی کمائی کھاتے ہو، بندہ لال پیتا سامنے والے کو مارنے پر تل جاتا تھا۔ اور آج بہن بیٹی ناچ رہی ہے سوشل میڈیا پر، کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے بیٹی اچھا خاصا کما رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ چل رہا ہے ارننگ، پیسے کماؤ۔ یہ مولوی آپ کے اوپر حرام حرام کے فتوے لگا کر آپ کو نہیں آنے دیں گے ادھر، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں سننی علماء کی بات تو جاؤ، پھر لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی لو اپنے سر کے اوپر، اور یہ جو مال تم حرام طریقے سے اکٹھا کر رہے ہو، یہ دنیا میں تمہاری عیاشیاں تو شاید پوری ہو جائیں، لیکن یہ بند تمہارے لیے وبال جان رہا ہے۔ اب لڑکیاں آ گئی، اس کے بعد مزید ترقی ہوئی، لڑکے لڑکیوں کا گروپ بن رہا ہے، ٹیم بن رہی ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا رہے ڈال رہے، ویڈیو بنا رہے ڈال رہے، 1-2 لڑکیاں ہیں، باقی لڑکے۔ یہ فحاشی کا دروازہ بھی کھلا، قبول کر لیا قوم نے۔
ویڈیو تو بنا رہے ہیں، تو غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ترقی ہوئی، بہن بھائی وہ آگے سوشل میڈیا پر بہن بھائی مل کر ویڈیو بنا رہے ہیں، بلکہ اب میں آپ کو کن الفاظ میں کہوں، مجھے صحیح بات ہے وہ الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ جن کو حیا کا پردہ پہنایا جا سکے۔ ایک بار کلپ آ گیا، ایک بھائی اپنی بہن کو ساتھ کھڑا کر کے انٹرویو دے رہا ہے اور کہتا ہے جب میری بہن ناچتی ہے تو ویو اچھے آ جاتے ہیں۔ علیہ یاد باللہ، علیہ یاد باللہ، اس حد تک غیرت کا خاتمہ پیسے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور ترقی ہوئی، میاں بیوی آگے سوشل میڈیا پر، قوم نے قبول کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، میاں بیوی ہے نا، غیر محرم تھوڑی ہے۔ اب وہ میاں صاحب کیا کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو خوب سجا دھجا کر ویڈیو بنوا رہے ہیں اس کے ساتھ، سوشل میڈیا پر بڑے جوڑے جناب وائرل ہو گئے، لوگوں نے دیکھا دیکھی اس میدان کے اندر وہ کود پڑے، اس میدان کے اندر کود پڑے۔ اور آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، آج میں آپ سے معذرت بھی چاہوں گا، موضوع کچھ اس طرح کا تھا، تفصیل طلب بھی ہے، لیکن وقت آپ کے سامنے ہے، میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت لے لیا ہے، ابھی آخری بات میں مکمل کرنے لگا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، سنن نسائی وغیرہ دیگر حدیث کتابوں میں بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بندوں کے بارے میں فرمایا کہ 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، جنت کو حرام کر دیا۔ ان میں سے ایک بندہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا الدیوث، وہ ہے دیوس۔ اب دیوس کون ہوتا ہے اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں، آپ سے پوچھا کہ کون ہے دیوس، یا آپ نے خود وضاحت فرمائی، فرمایا الذی یقر الخبث فی اہلہ، دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال میں، گھر والوں میں خباثت، بے حیائی، حیا اور غیرت کے خلاف کام دیکھے اس پر چپ ہو جائے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ دیوس ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا۔ اپنی بیوی کو بنا سجا کر، پورا سنگار کر کے ویڈیو بنانا، بہن کو، بیٹی کو جناب پورا جو ہے نا بناؤ سنگار کر کے سوشل میڈیا پر آنے کی اجازت دینا۔ اب آپ خود بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ غیرت تو نہیں ہو سکتی۔ اور آج کل جس کو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو روشن خیال ہیں، ہم اوپن مائنڈیڈ ہیں، ہم کھلے دل کے آدمی ہیں، چھوٹی سوچ نہیں ہے، ہماری سوچ بہت بڑی ہے۔ یہ سوچ بہت بڑی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ بڑی سوچ والا ہوں، میں اوپن مائنڈیڈ، میں روشن خیال ہوں، میں جدت پسند ہوں، میں لبرل ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو دیوس کہا ہے نا، اس کے اوپر یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں نا اس کے اندر یہ بیٹھتے ہیں۔ میرے لہجے کی سختی پر نہ جائیے گا، جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کے لیے اس پر توجہ دیں، اس کے اوپر توجہ دیں۔ ایک نوجوان اسد پرویز 22 سال کا نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر بیوی کے ساتھ ویڈیو بناتا تھا، ویلاگنگ کرتا تھا۔ ایک بار اس نے کسی کی زبانی یہ حدیث سن لی جو میں نے آپ کو بتائی، حدیث سن کر وہ کہتا ہے میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد فیملی ویلاگنگ، بیوی کے ساتھ میں ویلاگنگ نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس 22 سال کے نوجوان کو توفیق دی، اس نے انٹرویو دیے، میں نے اس کے ایک انٹرویو سنا، دوسرا بھی تھوڑا سا سنا، اس نے بڑی زبردست باتیں کی۔ اس نے کہا لوگ کہیں گے جی اب تم توبہ کر رہے ہو، پچھلی اس کا کیا بنے گا؟ اور یہ نوجوان کون تھا؟ وہ خود بتا رہے، کہتے کم از کم میں یہ جو ویلاگنگ کرتا تھا اسے 8-10 لاکھ مہینے کی مجھے آمدنی ہوتی تھی۔ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے توبہ کرنے کی، ہم بے شک فتوے لگاتے رہے، اب جی مشہور ہونے کے لیے یہ نمازی پرہیزی ہونے کے ڈرامے کر رہا ہے۔ ہم نے اس کا دل دیکھا ہے، اس نے 8-10 لاکھ کو جو حرام طریقے سے آ رہا تھا، بیوی کو دکھا کر آ رہا تھا، اس نے اس کو لاکھ تو ماری، تم مار کے دکھاؤ ذرا۔
ہم یہاں پر بھی مفتی بن جاتے ہیں۔ اس نے کہا جی میری توبہ ہے اور میں نے جتنی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیو تھی آہستہ آہستہ ان کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، میں ایک باعمل مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ میں اسلام سیکھوں گا، جیسے جیسے مجھے پتہ چلے گا میں اسلام کے اوپر عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نمونے دکھاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس گندگی سے نکلنے نہیں چاہتے ہیں۔ ہم سے مراد وہ لوگ جن کو پیسے کے نشے نے ایسا تباہ کیا ہوا ہے، غیرت جائے، عزت جائے، بیوی دکھاؤ، بیٹی دکھاؤ، اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے خامند بیوی کی پردے والی باتیں ویڈیو کے اندر دکھائی جا رہی۔ اب پتہ نہیں آگے کہاں تک معاملات جاتے ہیں۔ خامند بیوی کی پردے والی باتیں قوم نے قبول کر لیا جی میاں بیوی ہے، میاں بیوی ہے، مطلب جو بے حیائی پھیلاتے رہے، الیاذ باللہ۔ اب یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق حاصل کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، حلال کو لے لو، حرام کو چھوڑ دو۔ اور آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کمائے، سوشل میڈیا کے ذریعے پیسے کمائے، آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے اللہ کے لیے ان کی بڑی بڑی گاڑیوں سے، مہنگی قیمتی گاڑیوں سے، ان کے بنگلے، ان کے محلات، ان کے قیمتی جوتے، ان کے قیمتی لباس، ان کے قیمتی موبائل، ان کے جناب دبئی، امریکہ وغیرہ کے ٹرپ، جی فلاں جو ہے نا ایسے ایسے کر کے وہ امریکہ میں سیٹل ہو گیا، فلاں سیٹل ہو گیا، جناب ان کے مہنگے مہنگے ہوٹلوں کے اندر ٹھہرنا، اور اسی طرح سے ان کے مہنگے مہنگے کھانے کھانا، ان کا عیاشیاں کرنا۔ اللہ کے لیے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اس حدیث کے مطابق کچھ چیزوں کے بارے میں سوال ہونا ہے، جب تک جواب نہیں دیں گے پاؤں ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ بھی ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا مال کہاں سے اور کیسے کمایا تھا، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ کہاں پر خرچ کیا تھا، کہاں پر خرچ کیا تھا۔ یہ اس طرح سے حرام طریقوں سے مال کما کر عیاشیاں کرنے والے دنیا میں موج مستیاں کر لیں گے، لیکن آگے جو انجام انتہائی بھیانک ہے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یہ بھی تو ہمارا المیہ ہے نا، ہم حرام خور کو سلام کرتے ہیں، سیلوٹ مارتے ہیں، اس کو اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو محنت کش ہو، جس بیچارے نے پھلوں کی ریڑھی لگائی ہوئی، سبزی بیچنے والا ہے، ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی تو ہمارا المیہ ہے نا۔ ذرا فرق کیجیے، یہ جتنے بھی دنیا کے حرام خور ہیں، حرام طریقے سے پیسے کمانے والے، اللہ کی قسم وہ موچی، وہ مسلمان موچی جو سڑک کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر سارا دن گرد و غبار کو برداشت کرتا ہے، گرمی کو برداشت کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم ان کی ساری کمائیاں ملا کر وہ مسلمان موچی کے جسم سے جب وہ پوری ایمانداری سے وہ جوتیاں سی رہا ہوتا ہے، پالش کر رہا ہوتا ہے، محنت کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے جسم سے جو ایک پسینے کا قطرہ گرتا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ دنیا کی ساری حرام کی کمائیاں اس کے ایک پسینے کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے خبردار، یہ نہ سوچنا پیسہ پیسہ دولت بینک بیلنس، فلاں وہاں چلا گیا، فلاں وہاں پہنچ گیا، میں رہ گیا۔ اس نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد للہ رب العالمین۔